اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ چائنا میں نا ایک بادشاہ تھا. اس نے ایک دن نا اپنے محل کے اندر دعوت کا اہتمام کیا اور اپنے خان سامہ کو بلا کر کہا کہ مجھے آج تم مجھے ایسی چیز کھلاؤ جو مجھے پسند ہے اور میں تمہیں انعام دوں. خان سامہ کافی اپنے کام میں ماہر تھا. اس نے سوچا, اس نے نا ایک مچھلی جو ہے منگوائی اور وہ مچھلی بہت دور سے اس نے منگوائی اور اس مچھلی کو اس نے تیار کیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے بنا کر اپنے بادشاہ کو پیش کیا. بادشاہ کو مچھلی اتنی پسند آئی کہ اس نے اس کو بلا کر اپنی شیٹ بھی کیا اور انعام بھی دیا اور ساتھ ہی اس نے ایک حکم جاری کر دیا کہ مجھے ہر روز اپنی مچھلی جو ہے نا آپ نے ہٹانی ہے. اور وہ بڑا پریشان ہوا ہے کہ وہ تو ہزارہ میل کے اوپر ایک دریا ہے, سمندر ہے جہاں سے وہ مچھلی آئے گی اور وہاں سے آنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا. تو میں ڈیلی بادشاہ کو کیسے یہ اس کو پیش کر سکتا ہوں بتا دوں. اور وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ انکار سنتے بھی نہیں تھے, فوری گردن قلم کروا دیتے ہوتے. تو اس نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ سے عرض کی, بادشاہ سلامت, مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کی خوشی کے لیے وہ مچھلی روز تیار کروں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مچھلی ہزار میل دور میں ایک دریا بہتا ہے, اس دریا میں مچھلی پائی جاتی ہے. تو وہاں سے تو جہاں تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا, تو ہم اس کو کیسے تیار کریں. تو بادشاہ نے کیونکہ کافی سمجھدار تھا, اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میرے محل سے لے کر نا اس دریا تک ہماری فوج کو کھڑا کریں اور ہر ایک فوجی دوسرے فوجی سے ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھے, ایک فٹ کا رکھ لے, ایک ہاتھ کا رکھ لے. تو جب اس نے اس طریقے سے تمام ایک کے ساتھ دوسرے کو, دوسرے کے ساتھ تیسرے کو, تیسرے کے ساتھ چوتھے کو اور سو آن, جب انہوں نے ایک لائن بنائی اور جو اس کی بڑی فوج تھی, تو وہ جو لاسٹ فوجی اس تک پہنچ گیا, اس نے وہ وہاں سے وہ فش نکالتا تھا اور اس طرح بائی ہینڈ آتے 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 پھر اس تک بڑھ تک پہنچ گیا. اب یہ سمجھنے کو ایک معمولی بات ہے, لیکن اس کو اگر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ ٹیم تھی جس نے اتنا طویل جو اس کی خواہش تھی اس کو اس کے سیم ٹائم میں وہ اس کو پورا کیا اور بادشاہ کو بھی اپنا مقصد مل گیا اور شیف کی جان بھی بچ گئی اور اس کا کام بھی چلتا ہے. تو دنیا کے اندر یاد رکھیں کہ اب امپلائر کو نا صرف ایک امپلائر نہیں چاہیے, اس کو ایک اچھی ٹیم چاہیے. اور ٹیم وہ ہوتی ہے جس کے پاس گول ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے. اب جیسے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک گروپ تو ہو سکتے ہیں, لیکن جب میں آپ کو ایک گول دے دوں گا کہ آپ نے اپنے فرنٹ ڈیسک آفیسر کو اچھے سے مکمل کرنا ہے, تو کیا ہو جائے گا کہ آپ ایک ٹیم بن جائیں گے. آپ اپنے اس ٹیم ورک کے اندر کیا کریں گے کہ جو ٹاسک ملتا ہے آپ کو مل کر وہ ٹاسک کو مکمل کریں گے اور پھر ایک بندہ اس کو پریزنٹ کر کے کیا کہے گا, جی جو گیون ٹاسک کا سر ہم نے اس کو ٹائملی اس کو کمپلیٹ کر دیا. تو ٹیم کا دور حاصل میں یہ مقصد ہے کہ آپ کو اس لیے میں آج صبح کرواتا ہوں مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے, تاکہ آپ لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں اور جڑ جائیں. یاد رکھیں کہ بہت بلند سے بلند عمارت جو ہوتی ہے نا, اس کی ایک بنیاد بھی ہوتی ہے. ٹیم بیسیکلی بنیاد کی کردار ادا کرتی ہے. ٹیم لیڈ اور ٹیم یہ دو ایسے ہیں, اگر یہ فعال ہوں, اگر یہ اپنے کام کو سمجھتے ہیں اور خداداد صلاحیت ان کے اندر ہو. اچھا, کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جو بائی برتھ ہوتے ہیں, کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں, جو سیکھ کر بن سکتے ہیں. تو یہ کسی کا پلیٹ فارم اگر آپ میں سے بہت سارے لوگوں میں ہو سکتا ہے ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہو جو بائی برتھ ہی اپنے آپ کو اپنے گھر کو ایک ایز اے لیڈر سنبھالتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر خواہش ہو اور وہ اس طرح کی جو مینجمنٹ کورسز ہیں ان کو سیکھ کر اپنی تمام جو ویکنیسز ہیں, اپنی تمام ٹیکنیکلٹیز کو سیکھ کر اور پھر وہ اپنا ایک بامقصد کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.